پاکستان کے اندر حکومت سازی کا عمل اب شروع ہو گیا ہے۔ معاہدہ تو ہو گیا، لیکن حکومت جو بھی بنے گی اس کے سامنے چیلنجز ایک نہیں بلکہ درجنوں ہیں۔ ان چیلنجز کا براہ راست تعلق پاکستان کے مستقبل سے بھی ہے، ان چیلنجز کا تعلق پاکستان کی سیاست سے بھی ہے، ان چیلنجز کا تعلق پاکستان کے عوام سے بھی ہے۔ نئی حکومت کس طرف جائے گی، کچھ نکاتوں سے بات کریں گے اور کچھ تجزیہ نگاروں سے ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ کے سامنے ایک پرسپیکٹو رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ کے ذہن میں آئے کہ حکومت سازی کا عمل شروع ہونا ایک بات ہے، اس عمل کے ذریعے آپ کو کسی نتیجے پر پہنچنا دوسری بات ہے۔ نتیجے پر پہنچنے کے لیے آپ کو کچھ بڑے بڑے کام کرنے ہوں گے۔ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اپنے سیاسی اور معاشی ماحول کا ادراک رکھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس ماحول کے اندر آپ کام کر رہے ہیں، تاکہ آپ کی توقعات کا انبار اس طرف نہ لے جائے کہ کل کو وہ دھڑام سے گرے اور آپ سب یعنی سیاستدان اور عوام اس کے نیچے آ جائیں۔ ملک یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے سیاسی معاملات کیسے ہیں، بالخصوص اسٹیبلشمنٹ کا کردار کیسا ہے؟ ہم نے زاہد حسین سے پوچھا کہ سیاسی طور پر ان کو موجودہ حکومت کیسے فنکشن کرتے ہوئے نظر آئے گی جب وہ حکومت بنے گی۔ دیکھیے، یہ بات تو صحیح ہے کہ الیکشن متنازع ہیں، کس حد تک ہیں وہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ہے زیادہ تر سیاسی پارٹیوں کو اس سے اختلاف ہے، اور خاص طور پہ جو پہلے نتائج آ رہے تھے شروع میں الیکشن یہ پولنگ کے بعد، اس سے بالکل ہی جو ہے متضاد رزلٹ آنے شروع ہوئے دوسرے دن، تو جس کی وجہ سے تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنا ہے کہ الیکشن جو ہیں کیا صحیح ہوئے ہیں، اور بہت سارے ایسے رزلٹ بھی آئے جو کہ بہت بری طرح ہار رہے تھے لیکن صبح کو جیت گئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کوئی بھی الیکشن جو ہے اگر دیکھا جائے تاریخ میں کوئی بھی غیر متنازع نہیں رہا ہے، شاید ایک آدھ 70 کا الیکشن کہہ سکتے ہیں وہ غیر متنازع رہا ہے، لیکن ہر الیکشن متنازع رہے ہیں۔ جس حالات میں الیکشن ہوئے ہیں یہ ہم نے سب دیکھا تھا کہ ایک سیاسی پارٹی کو جو ہے بالکل علیحدہ کیا گیا، نہ ان کو سمبل دیے گئے، اور آخر بہت سارے ان کے کینڈیڈیٹ جو تھے وہ انڈر گراؤنڈ تھے، نہ ان کو جو ہے کیمپین کرنے کی اجازت دی گئی۔ ان صورتحال میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو یقینی طور پہ پہلے سے آ جاتا ہے کہ شاید یہ پہلے سے طے شدہ رزلٹ ہیں۔ یہی سوال ہم نے فہد حسین کے سامنے رکھا۔ فہد حسین اور زاہد حسین دونوں سیزن جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اتار چڑھاؤ بہت دیکھے ہیں، حکومتوں کو بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے، بگڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور نئی حکومتوں کے اندر جو خامیاں ہیں اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو فہد حسین سے جب ہم نے پوچھا کہ سیاسی معاملات کیسے ہیں، بالخصوص وہ معاملات جو پاکستان تحریک انصاف کے ریگنگ کی چیلنجز کے حوالے سے پاکستان میں گونج رہے ہیں، تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا۔ دیکھیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دھاندلی کے حوالے سے اپوزیشن جو کہ وہ اپوزیشن بننے جا رہی ہے وہ ایک مؤثر بیانیہ بنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ساتھ دیگر جماعتیں جو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہو یا بلوچستان میں مختلف جماعتیں وہ ہوں، تمام وہ پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت حکومت کا حصہ نہیں بن رہی صوبوں میں یا وفاق میں، انہوں نے دھاندلی کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا بیانیہ مزید مستحکم کرنا ہے۔ اب وہ میرے خیال میں دو طریقوں سے ہمیں سننے کو دیکھنے کو ملے گا۔ پہلی بات تو پارلیمنٹ کے اندر، یعنی قومی اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں تو بہت بھاری اور بڑی اور مؤثر اپوزیشن ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی۔ ہمیں ان دونوں جگہوں پر دھاندلی کے حوالے سے بڑے زور و شور سے جو ہے وہ ایک مزاحمت کا ڈسپلے جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا، اور میرا نہیں خیال کہ ان دا نیئر فیوچر جو ہے یا ان دا میڈیم شارٹ ٹو میڈیم ٹرم یہ جو ریگنگ کی جو ایلیگیشنز ہیں اس سے یہ جماعتیں اور خصوصاً پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پیچھے ہٹے گی۔ دوسرا اس کی جو مینیفیسٹیشن ہوگی وہ ہمیں وقتاً فوقتاً سڑکوں پہ نظر آئے گی۔ میرے خیال میں اس بیانیے کو مزید اس میں ہوا بھرنے کے لیے، اس کو مزید تقویت دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتیں جو اگر اس بیانیے کے ساتھ جڑی رہیں تو وہ مظاہروں کی شکلوں میں یا دھرنوں کی شکلوں میں یا اور اس طرح کے جو ایک اسٹریٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کی شکل میں وہ اس بیان جو ریگنگ کا جو دھاندلی کے حوالے سے جو بیانیہ وہ بنانے جا رہے ہیں اس کی ہمیں ایک جو عکس ہے وہ اکثر و بیشتر ہمیں سڑکوں پہ بھی نظر آئے گا۔ ان دونوں تجزیہ نگاروں کی ہم رائے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی جاننا چاہتے تھے۔ ہم نے دونوں سے سوال کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول پاکستان میں کیا ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ ہائیبرڈ ماڈل چلا سکے گی یا نہیں چلا سکے گی۔ جو ون پیج ماڈل چلا پاکستان میں وہ تو دھڑام سے گر گیا، لیکن اگر ہائیبرڈ ماڈل کو کامیاب کرنا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو کس حد تک اپنے آپ کو فرنٹ فٹ پہ رکھنا ہے اور کب کب ان کو بیک فٹ پہ جانا ہے، یا یہ فرنٹ فٹ اور بیک فٹ
پاکستان کے آئینی نظام کو تہس نہس کر سکتا ہے. دونوں کی آراء سنیے. جو نئی حکومت وفاق میں بننے آ رہی ہے، جس میں پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے اس کو لیڈ کریں گے، اور شہباز شریف صاحب جو ہے نئے وزیر اعظم ہوں گے، میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ سے جو تعلقات ہیں اس میں کم از کم یعنی کہ میڈیم ٹرم تک تو مجھے کوئی زیادہ پرابلم نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا جو ایک جس طریقے سے ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ سے تعلقات رہے ہیں، اور ہمیشہ سے انہوں نے ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنا کے رکھا ہے، تو وہ جو ان کی یہ ایک ٹریک ریکارڈ ہے، اور جو ان کی ہمیشہ ترجیحات میں یہ شامل ہے، میرے خیال میں اس رویے کی وجہ سے جو اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ہیں ان میں بگاڑ مجھے فوری طور پر تو کم از کم نظر نہیں آ رہا، پہلی بات. اور دوسرا یہ کہ دیکھیے، کیونکہ شہباز شریف صاحب 16 مہینے کی ایک ابھی پرائم منسٹرشپ کر کے آئے ہیں، تو وہاں پہ ان کا جو ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرنے کا جو ایک ایکسپیرینس ہے، اس میں ایک مزید جسے کہیے کہ ایک ایڈڈ فیکٹر بھی ہوا ہے ایز پرائم منسٹر. اور خصوصاً جو اس وقت کے موجودہ آرمی چیف ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی اپائنٹمنٹ اور اس کے بعد کئی مہینے تک ان کے ساتھ کام کرنا، تو اس سے جو ایک بیسک ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ شہباز صاحب کا بن چکا ہے. دیکھیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں. اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں ہم یا تو ڈائریکٹ ملٹری رول رہی ہے، یا ایک ایسی حکومت سویلین حکومت رہی ہے جو کمزور رہی ہے اور اس میں ایک اسٹیبلشمنٹ کا سایہ رہا ہے. لیکن ہم نے پچھلے کئی سالوں میں ایک چیز اور دیکھی جس کو کہتے ہیں ہائبرڈ رول. عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے اس کو ہائبرڈ رول کہا جاتا تھا، اور صحیح طور پہ تھا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور سویلین حکومت ایک ساتھ مل کے حکومت کر رہی تھی، کیونکہ اس کے بغیر عمران خان صاحب کی حکومت نہیں چل سکتی تھی. 2022 میں جو حکومت آئی تھی وہ بھی ایک لحاظ سے ہائبرڈ رول ہی تھی، بلکہ اس میں فوج کا عمل دخل زیادہ بڑھتا ہوا نظر آیا تھا، جو کہ عمران خان کے زمانے سے یہ زیادہ تھی. تو اگر دیکھا ہے تو وہ ہائبرڈ رول 2 تھی. اب جو ہے جو میرے خیال اب جو حکومت بننے جا رہی ہے، آلریڈی جو ایسی چیز معلوم ہوتی ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول زیادہ بڑھے گا. کیونکہ ہم نے پچھلے دنوں جب پی ڈی ایم کی حکومت دیکھی تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول بڑھتا ہوا تھا. پہلے تو صحیح بات ہے کہ نیشنل سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کا کہا جاتا تھا کہ فیصلے ان کی طرف سے کیے جاتے ہیں. لیکن پھر ایک نئی چیز بھی ہوئی ہے جو کہ SIFC کے جو ہے معاشی پالیسی میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا رول ہمیں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اور اس وقت جو ہے نئی حکومت بننے جا رہی ہے وہ یقین طور پہ کمزور حکومت ہے، یہ ایک مائنورٹی حکومت ہے. اور جب اقلیتی حکومت ہوگی تو اس کا ڈپینڈنس جو ہے اسٹیبلشمنٹ میں بڑھتا جائے گا. اور ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کے فوراً بعد جو کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے سیاسی پارٹیوں کو بیٹھایا گیا ہے اس میں بھی ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول رہا ہے. اب جس طرح کی ابتدا ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو آنے والے وقت میں اس کو صحیح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہائبرڈ O03 ہوگی، اور اس میں جو ہے پچھلی حکومتوں کے مقابلے میں اس میں فوج کا دخل زیادہ ہوگا. آپ نے آراء سنی. ان آراء میں جو نکات اٹھائے گئے ہیں وہ بڑے باوزن ہیں. پاکستان اس وقت حکومت سازی کے عمل سے نہیں گزر رہا، بلکہ آئینی طور پر ایک نئے تجربے کو اسٹیبلش کرنے کے عمل سے بھی گزر رہا ہے. اور وہ نیا تجربہ کیا ہے؟ ایک ایسا پیج جو عمران خان کے دور میں ہائبرڈ ماڈل کے طور پر ڈیولپ ہوا، بری طریقے سے ناکام ہوا اور کولیپس کر گیا. اس کے ٹکڑوں سے ہم نے ایک نیا نظام بنایا جس کے اندر پاور ایکسرسائز کی جائے گی سویلین حکومت کے ذریعے جو بننے کے عمل سے گزر رہی ہے، اور اس کے ساتھ معاونت ہوگی اس کو اسٹیبلشمنٹ کی، جس کا ایک باقاعدہ رول آپ کو نظر آتا ہے SIFC جیسے اداروں کے حوالے سے. بظاہر یہ بڑا ایک خوبصورت ماڈل آپ کو لگتا ہے جس کے اندر فوج اسٹیبلشمنٹ کے حصہ ہوتے ہوئے اور ساتھ انٹیلیجنس ایجنسیز مل کر حکومت کو معاونت فراہم کریں گے اور ملک کی ترقی کے پہیے آپ آگے کی طرف گھمائیں گے. بدقسمتی سے پاکستان میں اس قسم کی معاونت کے اوپر جو شیلف لائف یا شیلف ڈیٹ رکھی ہوئی ہے وہ بہت محدود ہے. بسا اوقات ہم نے دیکھا کہ جب پاور ایکسرسائز کی جاتی ہے تو اس کے اندر بہت ساری فرکشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. شہباز شریف صاحب کا ماننا یہ ہے کہ وہ فرکشن والے پرائم منسٹر نہیں ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ کا آنکھ کا تارا اپنے آپ کو کہلوانے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. ان کی ایک طویل تاریخ ہے. یہ یاد رہے کہ شہباز شریف صاحب ہمیشہ سے، اور میں دہائیوں کی بات کر رہا ہوں، میں سالوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمیشہ سے پرو اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں. ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سینگ نہ لڑانے کی پالیسی پر عمل کرتے رہے ہیں.
ہمیشہ سے انہوں نے اپنے دروازے کھڑکیاں روشندان اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کھلے رکھے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کو واقعتاً کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن مسئلہ شہباز شریف کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف کے پاس جو حکومت ہے وہ ایک اقلیتی حکومت ہے. اس اقلیتی حکومت کو مکمل طور پر پیپلز پارٹی کی سپورٹ چاہیے. پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ اندر خانے آصف علی زرداری صاحب صدر تو بن جائیں گے، لیکن بلاول بھٹو زرداری اور ان کے ساتھ کچھ لوگ جو جماسال قیادت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں خوش نہیں ہے کہ انہوں نے دوسری مرتبہ پی ڈی ایم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیا. وہ پی ڈی ایم جس کا وہ دھڑن تختہ کرتے رہے اپنے الیکشن کیمپین کے اندر، جس کو وہ تباہ کرتے رہے، جس کے اوپر وہ ڈرون اٹیکس کرتے رہے، اب اسی پی ڈی ایم کا وہ حصہ ہے اور اسی پی ڈی ایم کے توسط انہوں نے زرداری صاحب کو صدر بنایا ہے. کسی بھی وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کے یہ ابال نکل کر باہر آ سکتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کی جو حکومت جس کے اوپر وہ تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ اس کے ذریعے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے پاکستان کو آگے چلائیں گے، ایک زلزلے کا شکار ہو سکتی ہے. دوسرا مسئلہ شہباز شریف کا یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آپ بڑے بڑے پروجیکٹس تو کر سکتے ہیں، آپ گورننس نہیں کر سکتے. گورننس کے لیے آپ کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. آپ کے پاس کام کے منسٹرز ہونے چاہیے، آپ کے پاس اسمبلی کے اندر اچھی تعداد میں لوگ بیٹھے ہونے چاہیے جو ہر وقت آپ کی ٹانگ نہ کھینچ رہے ہوں. آپ اقلیتی حکومت ہو کر گڈ گورننس نہیں کر سکتے. ریفارم کا جتنا ایجنڈا ہے جس کے ذریعے آپ نے پاکستان کو چلانا ہے، وہ شہباز شریف کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا، کیونکہ بڑے پروجیکٹ تو اور انویسٹمنٹس جو ہے وہ ایس آئی ایف سی کے ذریعے آ جائیں گے، اگرچہ اس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان موجود ہے. اور پوچھیں گے ہم جو پروفیشنل ایکسپرٹس ہیں کہ اکانومی کی صورتحال کیا بنتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اگر وہ پروجیکٹس چلتے بھی ہیں تو گورننس کا معاملہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا. یہ سوالیہ نشان بھی باقی رہے گا کہ انتخابات شروع دن سے لے کر حکومت فارمیشن اور پالیسی سازی تک ایک بڑے تنازع کا شکار رہے ہیں. جو موڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس کو آپ ایک خاص حد تک ہی کیلیبریٹ کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں، ڈائلوٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ موڈ خراب ہوگا. ہم نے ابھی تک جو بھی رپورٹنگ کی ہے الیکشن کے حوالے سے، اس کے اندر یہ واضح ہے، جو پروگرامز بھی کیے ہیں اس کے اندر یہ واضح طور پر آپ کو نظر آتا ہے کہ زبان سخت ہوتی جائے گی، غصہ بڑھتا جائے گا، پارلیمان کے اندر ہڑبونگ مچے گا، گھڑمس مچے گا، پارلیمان کے اندر لڑائیاں ہوں گی، اور پارلیمان سے باہر تو آپ کو ایسی پریس کانفرنس سننے کو ملے گی کہ خدا کی پناہ. تو جو ماحول ہے پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں دھاندلی کے معاملے کو گرم رکھتے ہوئے ٹھنڈا نہیں ہونے دے گی. تو ماحول ٹھنڈا ہوگا نہیں. گورننس کے لیے آپ کو پالیسی بنانی ہے جس کے لیے آپ کے پاس نمبرز نہیں ہیں. پاکستان صرف پروجیکٹس کے ذریعے نہیں چل سکتا. سول ملٹری ٹائز جو ہے وہ بہت بڑے سٹرین کے اندر آ سکتے ہیں. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ملٹری ایک ایسی حکومت جو ان کے خیال کے مطابق اگر ڈیلیور نہیں کر رہی تو اس حکومت کے ساتھ کتنے عرصے تک انگیج رہے گی. تو ایک بڑا ہی نازک قسم کا ارینجمنٹ ہم نے ترتیب دیا ہے جس کے اندر انتخابات کے عمل کے اوپر سوالیہ نشان موجود ہے، جس میں گورننس کی جو ایفیکیسی ہے یا اس کو جو مؤثر پن ہے اس کے اوپر سوالات موجود ہے. اس حکومت کی اپنی جڑوں کے اوپر سوالات موجود ہیں، اور اس کے جو ایلائز ہیں وہ ایلائز بھی آپ کو حتمی طور پر حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہیں آتے، کچھ بے دلے سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بہرحال امید کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر شہباز شریف اور ان کی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر پاکستان کو 1.5-2 سال اچھے پروجیکٹس کے ساتھ ساتھ گورننس بہتر بناتے ہوئے چلا سکتی ہے تو شاید یہ نظام کام کر جائے. اگر ایسا نہیں ہوا اور معیشت دھڑام سے گر گئی تو حالات خراب ہو سکتے ہیں. تمام تجزیہ نگار ہماری ان باتوں سے اتفاق نہیں کرتے. چیلنجز کو ایکنالج کرتے ہوئے یہ مانتے ہیں کہ موقع اچھا ہے. سعدیہ افضال سے جب ہم نے بات کی تو سیاسی چیلنجز کے حوالے سے انہوں نے ہمیں یہ بتایا. دیکھیے جیسے تیسے بھی کر کے حکومت تو اب بن رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب کی حکومت بن رہی ہے، پاکستان مسلم نواز کی حکومت بن رہی ہے. وہ خواب کے چوتھی بار نواز شریف کو وہ وزیر اعظم بنوا لیں گے، وہ تو پورا نہیں ہوا. سمپل میجورٹی نہیں ملی ہے. اگر ہم وفاق کی بات کریں، ایک کنٹروورشل ریزلٹس کے ساتھ یہ حکومت معرض وجود میں آ رہی ہے، اور ایسی حکومت جس کے خود اپنے اتحادی، سب سے بڑی جماعت جو ہے اتحادیوں میں شامل وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جو ان کے ساتھ بیٹھی ہے. کابینہ میں نہیں لیکن ان کے ووٹ کے بغیر تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہ بن سکیں. وہ خود سوال اٹھا رہی ہیں انتخابات کے ریزلٹس پہ. اس حکومت کے پاس اب ایک ہی راستہ بچا ہے اپنی ساکھ بچائے رکھنے کا، یا یہ جواز پیش کرنے کا کہ ہاں یہ حکومت ان کو ملنا یا ان کا حکومت میں آنا جو ہے وہی صحیح اقدام تھا اور وہ ان کے لیے پرفارمنس ہے.
وہ پرفارمنس جس کے بہت گن گاتی ہے پاکستان مسلم نواز کہ ہم تو ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، ہم تو اپنی گورننس بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کو ان برے حالات سے ہم ہی نکال سکتے ہیں. سو اب ان کے پاس یہ آخری چانس ہے.